بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہے اور انتہائی دھماکہ دار قسم کی سٹوریز ہیں۔ پارلیمنٹ نے یعنی قومی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ قومی اسمبلی میں حکومت نے ایک بل پیش کیا ہے، یہ بل بہت اہم بل ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور آج اس کیس کی سماعت ہوئی جو الیکشن سے متعلق، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو تقریر کی ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ باتیں بہت اہم ہیں اور ہمارا الحمدللہ افطار ڈنرز بھی جاری ہیں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت۔ میں بہت ہی ممنون ہوں جناب، اللہ تعالیٰ یہ اس کی جزا دے سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ دکھی انسانیت کی خدمت میں جس طرح سے آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی کہ رمضان المبارک میں وہ توقعات بڑی بڑھ جاتی ہیں، وہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ ارینج کر کے دیتا ہے۔ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے اور ہمارا رمضان پیکج بھی جاری ہے۔ ہم نے 10,000 دکھی گھرانوں تک وہ پیکج پہنچانا ہے، ان کے ڈور ٹو ڈور بھی ہم پہنچا رہے ہیں اور میری ٹیم بالکل ڈیلی بنیادوں پر 24/7 انشاءاللہ کام کر رہی ہے، افطار کے بعد بھی کر رہی ہے، صبح سحری سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کیجئے کس طرح سے آپ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آ جائیں ذرا، یہ سب سے پہلے جو قرارداد پاس ہوئی ہے نا پارلیمنٹ میں، اس قرارداد کی ورڈنگ سنیں۔ اچھا، یہ ہیں آئینی اور قانونی نکات، کچھ سیاسی باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ معاملات کیا ہیں، کیا چل رہے ہیں، کس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ لگی لپٹی رکھے بغیر، میری عادت ہے کہ میں لگی لپٹی رکھے اور جناب پہیلیوں کے، اگر کوئی اس طرح سے بات کرے نا کہ کوئی کہے کہ جناب پہیلی کی زبان میں، تو نہ پہیلی مجھے سمجھ آتی ہے اور نہ ہی پہیلیاں آپ کو بتا کے تو آپ کو امتحان میں ڈالنا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، پارلیمنٹ ورسز چیف جسٹس بندیال یا کچھ ہم خیال ججز، یہ ہے ایگزیکٹو ورسز کچھ ہم خیال ججز، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور پھر کنٹرول ٹاور ورسز یہی ہم خیال ججز، ٹھیک ہے۔ پوری ٹسل اس وقت چل رہی ہے، اس وقت کڑاکے دار ٹسل ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ قوم انجوائے کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر رکھے اور ایسی ٹسل سے کوئی ایسی چیز نہ نکلے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ الیکشن کا فیصلہ دوبارہ بھی آ جاتا ہے اس بینچ سے، تب بھی الیکشن ہونا کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ مطلب سیاسی چیزیں بھی آپ کو جو پتہ چلتی ہیں نا ہمیں ذرائع سے، اور جو معلومات ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچانی ضروری ہوتی ہیں۔ یہ ذرا قرارداد پہلے پیش کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے، یہ وزیر اطلاعات ہیں۔ اب یہ ذرا آپ سن لیں، پھر اس کے بعد میں اس سے آنورڈ اس پر جاتا ہوں جو بل پیش کیا گیا ہے، جو کہ چیف جسٹس صاحب کے پر کاٹے گئے ہیں، جو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات ختم کیے گئے ہیں، اور ان اختیارات کے خاتمے کی پہلے بہت زیادہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے لیگل فریٹرنٹی کی جانب سے بھی، ججز نے بھی اس پر سوالات اٹھائے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے۔ یہ آپ ذرا دیکھیں، اس پہ میں تفصیل سے بات کرتا ہوں، یہ سنیے۔ محترمہ مریم اورنگزیب صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے میں ایوان کے اندر ایک قرارداد پیش کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت۔ جی اجازت ہے، جی کیجیے۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بے جا مداخلت کو سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے۔ یہ ایوان سو موٹو کیس 1/2023 میں 4 جج صاحبان کے فیصلے اور رائے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی و انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی۔ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد، خود مختار آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے اور الیکشن کمیشن کو اس کی ثوابدید کے مطابق سازگار حالات میں الیکشن کا انعقاد کرانے دیا جائے۔ یہ ایوان یہ بھی قرار دیتا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔
یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہیے تاکہ حقیقی سیاسی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے۔ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ وہ دستوری معاملات جن میں اجتماعی دانش درکار ہو اور اس کا مطالبہ بھی آ جائے، ایسے معاملات کو سماعت عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ کرے۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ چلو جی، آپ نے سن لیا، سیدھی سیدھی بات ہے کہ جناب آپ اپنی آئینی اوقات میں رہیں، آئینی حدود میں رہیں، آپ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور آپ الیکشن کمیشن کے معاملات میں بھی دخل اندازی نہ کریں۔ جو اہم معاملات ہوں اس میں یہ بھی ہو صورتحال کہ فل کورٹ اس کی سماعت کرے۔ یہ 1 2 3 اور وہ رانا تنویر صاحب تو کہہ کہ یہ 2 4 ججز بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح کے اپنے فیصلے کر دیتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ جیسے پھپھی کا ویڑا سمجھا ہوا ہے یا پتہ نہیں اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کر رہے تھے۔ خیر، تو وہ پھر جو ہے نا اس طریقے سے ان کو کہا گیا۔ اب اس کے بعد آئیں کہ آج ایک بل بھی پیش کیا گیا۔ وہ بل پہلے کابینہ نے منظور کیا اور وہ بل 2 معاملات پہ خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب، جو وہ معاملات تھے جو پہلے لیگل فریٹرنٹی بھی ایک مدت سے اس کا مطالبہ کر رہی تھی، اور پھر اس کے بعد جناب ججز نے بھی، صرف لیگل فریٹرنٹی یعنی وکلا برادری نہیں بلکہ ججز نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا کہ اور خاص طور پہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی کہ جب آج وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی قومی اسمبلی کے اندر، انہوں نے کہا جی کل 2 ججز نے یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ 4-3 کا ہے، یہ فیصلہ 2-3 کا نہیں بلکہ یہ فیصلہ 4-3 کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اب اگر ہم، یہ ایک امید کی کرن ہے، انہوں نے اس فیصلے کو امید کی کرن کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر قانون سازی کریں گے، ہم نے اگر قانون سازی نہ کی تو مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ تھی اس کی بیک گراؤنڈ۔ اس کے بعد جناب وہ بل پاس ہو گیا کیبنٹ سے، جو بل کا مسودہ تھا وہ کیبنٹ سے پاس ہوا اور پھر اس کے بعد وہ وزیر قانون نے قومی اسمبلی کے فلور پر وہ پیش کر دیا۔ بل کا لب لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے پڑھا ہے اس کا مسودہ۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ جو بینچ بنتے ہیں نا، یعنی کہ بینچ بنا دیا چیف جسٹس نے، جس کی مرضی جو اس میں رکھ دیا جج وہ رکھ دیا، جس کو نکال دیا وہ نکال دیا۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ اب جو بینچ بنے گا، کوئی بھی بینچ بنے گا، تو کاز اپیل کوئی بھی بینچ بنے گا تو وہ جناب بینچ بنے گا، اس کی ایک کمیٹی ہوگی جس میں ایک چیف جسٹس صاحب ہوں گے اور 2 ججز ہوں گے سینئر موسٹ، جو سینیارٹی لسٹ میں، یعنی آج کل جیسے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں اور جسٹس سردار طارق صاحب ہیں، تو اور چیف جسٹس صاحب اور 2 ججز سینئر موسٹ جو ہوں گے ان کی کمیٹی ہوگی، وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ بینچ کیسے بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو۔ اس کے بعد دوسرا وہ ہے سو موٹو، جس کو 184/3 ٹھیک ہے یا 184(3) اس کے تحت جو سو موٹو لیا جاتا ہے، یعنی از خود نوٹس، وہ بھی یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب خود لے لیں۔ ٹھیک، وہ بھی ایک وہی کمیٹی ہوگی۔ اگر وہ کمیٹی سمجھتی ہے کہ کوئی سو موٹو اس پر بنتا ہے اور اگر وہ کمیٹی سمجھتی ہے کہ واقعی کوئی حقوق اس طرح سے جو انسانی حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، اس پر سو موٹو لینا چاہیے، تو پھر وہ سو موٹو لیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بینچ بنایا جا سکتا ہے، لارجر بینچ، کوئی 3 ججز کا، اور وہ جو کمیٹی کے ارکان ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سو موٹو کے اگینسٹ 30 دن کے اندر اندر اپیل بھی کی جا سکتی ہے، اور ایسی کوئی اپیلیں آئیں گی جو کہ ایمرجنسی اپیلیں ہیں، ان کا 14 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ۔ میرا خیال ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جی یہ کوئی بھی غلط بات نہیں ہے، یہ پرانا مطالبہ ہے جو چلا آ رہا تھا وکلا برادری سے لے کر، اور اب ججز نے بھی کہنا شروع۔ اب کل ججز نے کیا لکھا، 2 ججز نے
یہ معمولی بات تو نہیں ہے کہ ون مین شو نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا، ون مین شو یعنی آپ بیٹھ کے سب کچھ ہی خود کرتا دھرتا اور آپ خدا بن کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی بنیاد پہ تو انہوں نے اپنا پیش کر دیا ہے بل۔ اب بل ہو گیا ہے پیش قومی اسمبلی میں، اس پر بحث شروع۔ اب وہ بل چلا گیا ہے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو، اور لا اینڈ جسٹس کمیٹی کل کو ان کا اجلاس ہے صبح 10 بجے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی اپروول دیں گے، پھر بل آئے گا قومی اسمبلی سے، یہاں سے پاس ہوگا، اور پرسوں کہہ رہے ہیں جمعرات کو یہ بل سینٹ میں چلا جائے گا، وہاں سے پاس ہوگا۔ بل پاس ہو کے جاتا ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس، اور اگر پریزیڈنٹ نے اپنی خچ ماری صحیح، اپنی وہ عمرانڈو ہونے کا ثبوت دیا تو کیا ہوگا، 14-15 دن 20 دن 25 دن روک لیں گے، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہو گیا نا، پھر کیا ہوگا، بل تو ویسے ہی پاس ہو جانا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جائیں اس معاملے پر کہ جو معاملہ ہے یہ، اس سے پہلے میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا جو فیصلہ ہے، الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ 4-3 کو 2-3 میں کیوں بدلا گیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اور اس میں کون کون شامل تھا۔ کیا اس اہم ترین نقطے کا احاطہ کیے بغیر زور زبردستی سے قانون کے خلاف فیصلے کو قالین کے نیچے چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بہت ساری باتیں کلیئر کر دی ہیں کہ اگر آپ فیصلہ دے بھی دو تب بھی نہیں، کیونکہ فیصلہ آلریڈی ڈسپیوٹڈ ہو چکا ہے۔ آپ کے اپنے ججز نے کہا ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، 2-3 کا فیصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیں اس کیس پر۔ آج 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں جناب کہ الیکشن کرانے چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ چاہے وسائل سارے بھی لگ جائیں، اس پر تو صرف 20 ارب روپے لگنے ہیں۔ ان کو وہ ملکہ فرانس گزر رہی تھی نا، غریبوں کے بچے رو رہے تھے، تو کسی نے اس نے پوچھا بھائی یہ کیوں رو رہے ہیں، تو جواب یہ ملا کہ بھائی ان کو روٹی نہیں ملتی، ٹھیک۔ تو پھر انہوں نے کہا تو پھر یہ کیا ہوا، اگر روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لیں۔ چیف جسٹس صاحب کا بھی یہی ہے کہ یہ 20 ارب تو ہیں بھائی، آپ کو معذرت کے ساتھ مائی لارڈ 20 ارب کیوں اتنے زیادہ لگیں گے؟ اس کی وجہ اس قوم کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، جو قطاروں میں لگتے ہیں روزانہ 2-3 جان سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ 20 ارب روپے کیا ہوتے ہیں اور اس کا احساس کیا ہوتا ہے 20 ارب کا، ٹھیک ہو گیا۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا مبینہ طور پہ، ٹھیک چلیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں سے بھی کٹ لگا لیں۔ اچھا، آپ کی تنخواہوں میں کٹ، پہلی بات تو یہ ہے، میں ویسے حیران ہوں کہ قانونی اور جج کو تو آئینی معاملات کے بغیر بولنا بھی نہیں چاہیے ایک جملہ بھی۔ ان کو تو اپنی SOPs، اب آج کل تو پوری کمنٹری ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کمنٹری نے پھر یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ہر ایک پروگرام میں چلنا ہوتا ہے، پوری بڑی بڑی تصویروں کے ساتھ ججوں کی کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، ازبر ہو جاتے ہیں ایک ایک بچے کو، ان کا نام بھی، ان کی تصویر بھی۔ تو کچھ یہ بھی تو خواہشیں ہوتی ہیں، بڑی معصوم سی خواہشیں ہوتی ہیں مبینہ طور پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آئیں چیف جسٹس صاحب سے میں انتہائی معذرت کے ساتھ ادب سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک ایسے سوالات ہیں کہ آپ انشاءاللہ، میں کہتا ہوں کہ آپ میرے تمام سوالات کے ساتھ متفق ہوں گے، داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ اپنی تنخواہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سر کہ میری تنخواہ کاٹ لیں، آپ باقی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی تنخواہیں بھی کاٹ لیں؟ میں سوال کر رہا ہوں نا سر، ٹھیک ہے نا۔ اگر میرے سوال میں کوئی لیکوناز ہیں تو آپ نکالیں، ٹھیک۔ اچھا، آج ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی، اور وہ صورتحال یہ ہوئی، آج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان، یہ تیسرا اٹارنی جنرل اس حکومت کا، ٹھیک، اشتر اوصاف صاحب، پھر اس کے بعد وہ شہزاد عطا الہی صاحب جس کو پتہ نہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا وہ اوان صاحب، جو منصور اوان صاحب، ٹھیک۔ آج پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ واقعی اٹارنی جنرل حکومت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ پہلے تو 2 اٹارنی جنرل جو وہ تو لگتا تھا چیف جسٹس صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اچھا، آج اٹارنی جنرل صاحب نے بڑے زبردست سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ 4-3 کا فیصلہ ہے،
پھر تو ڈیٹ کون دے, یہ کیسے پریزیڈنٹ ڈیٹ دے سکتے ہیں؟ اگر یہ 4-3 کا فیصلہ ہے تو پھر یہ توہین عدالت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو فیصلہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہونا. ٹھیک, اچھا, تو آگے سے پھر جواب دیا گیا, چیف جسٹس صاحب نے ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی, اور پھر یہ 4-3 کا جب کہا تو پھر جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے کہا کہ وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. انتہائی معذرت کے ساتھ جسٹس جمال بندوخیل صاحب بہت ہی آنریبل زبردست قسم کے جج ہیں, اور میں لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ سر کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے, یہ کل کی بات ہے, آپ نے ریٹن فیصلہ دے دیا کہ یہ فیصلہ 4-3 کا ہے, 2-3 کا نہیں ہے, اور ساتھ اپنے اس فیصلے کی سپورٹ میں پینما کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ پہلے 2 جج ہٹ گئے تھے, پھر جب فیصلہ سنایا گیا تو پھر وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے, تو یہ ٹوٹل 5 ججوں کا تھا, تو پھر اسی وجہ سے یہ 4-3 کا ہے, 2-3 کا نہیں ہے. تو وہ فیصلہ ریٹن ہے, وہ فیصلہ آ چکا ہے, وہ فیصلہ ہر کسی کے پاس ہے, وہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے, وہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ججز جو ہیں صرف وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ منصف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو صرف آئین اور قانون صرف آپ جانتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, ٹھیک ہے نا. آئین اور قانون, آج یہ سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے, آئین اور قانون ایک بچہ جانتا ہے. پروگرامز ہوتے ہیں, اس پہ 10 جو ہے نا ماہر آئین اور قانون بیٹھے ہوتے ہیں, جو غالباً بہت سارے آپ سے بھی سینئر ہوتے ہیں. ٹھیک, تو وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں. آئین اور قانون کی کتابیں ایک کلک پہ جو ہے نا موبائل پہ آ جاتی ہیں, تو وہ سب کچھ جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ لکھ کے چھوڑ دیا, وہ پبلک پراپرٹی ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناب فیصلہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. یہ کوئی آپ نے چائے کی ٹیبل پہ ڈسکس نہیں کیا تھا مائی لارڈ, یہ آپ نے فیصلہ لکھ کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا, تو یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے, آپ قوم کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ ہو گئی. میں چیف جسٹس صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سر یہ کل کی بات ہے, یہی الیکشن پر بینچ بنا, اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب پر سوالات اٹھے اور ان پر اعتراض کیا گیا, اور انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا, ریکیوز کر لیا. ٹھیک, یعنی بینچ سے الگ ہو گئے. ناٹ بیفور می, میرے سامنے نہیں, میں یہ اٹھ کے جا رہا ہوں. ٹھیک, تو چلے. وہ جب چلے گئے, دوبارہ جب آپ نے بینچ بنایا اسی الیکشن سے متعلق, اس کی ڈیٹ کی منسوخی سے متعلق ہے, جس سے متعلق ہے تو وہی الیکشن کی بات نا, اس میں پھر آپ نے اعجاز الاحسن صاحب کو بٹھا دیا, جس اعجاز الاحسن صاحب پر حکومت نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے, یہ ہمارا کیس سن ہی نہیں سکتے, وہ تو آلریڈی اپنا ذہن اجاگر کر چکے ہیں, اپنا ذہن کھول چکے ہیں, تو یہ نہیں بیٹھ سکتے. اسی اعجاز الاحسن صاحب کو آپ نے دوبارہ بٹھا دیا. ٹھیک ہے نا. تو سر یہ کیوں کیا آپ نے؟ سوال نمبر 1. سوال تو ہے نا. سوال نمبر 2 یہ ہے سر کہ آپ اپنے ساتھ سینئر ججز کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ آپ اپنے ساتھ ایسا بینچ کبھی نہیں بنایا آپ نے جس میں ہمیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نظر آئیں, جس میں ہمیں جسٹس سردار طارق نظر آئیں, تو آپ ان 2 ججز کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ آپ کے پاس جواب ہے؟ ہرگز آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ 4تھے نمبر سے, 8ویں نمبر سے, 10ویں نمبر سے وغیرہ وغیرہ, میں ویسے ہی میں نے مثال دی, آپ اٹھا لیتے ہیں ججز کو, آپ دوسرے اور تیسرے نمبر والے ججز کو اپنے ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے؟ سوال نمبر 3, سر آپ فل کورٹ کیوں نہیں بناتے؟ آپ ایسے معاملات پہ فل کورٹ بنائیں کہ فل کورٹ بنے, اور جب فل کورٹ بنے تو پھر کسی کا اعتراض نہ ہو. آج بھی قرارداد میں بھی یہ کہا گیا کہ جو ایسے میٹرز ہوں اس میں فل کورٹ بننا چاہیے, تو آپ فل کورٹ کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک. اور آخری سوال یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے, یہ معمولی بات نہیں ہے, چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آڈیوز ویڈیوز ہیں, جو آڈیوز آئی ہیں, لیک ہوئی ہیں, آپ ان کا فرانزک کرانے کا آرڈر کیوں نہیں دیتے؟ حکومت تو کہتی ہے ہم نے فرانزک کرا کے وہ آڈیوز آئی ہیں, اور جب وہ آئی ہیں تو پھر اس کے بعد وہ فرانزک ہو گیا ہے, ہم نے کرا لیا ہے فرانزک. آپ ایک ایسا آپ آرڈر کیوں نہیں ایشو کرتے کہ ان آڈیوز کا فرانزک آڈٹ ہو جائے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, دیکھیں کسی سے متعلق بھی کوئی آڈیو آئے, اگر اس میں کوئی شعور ہے, اگر اس میں کوئی وہ جمہوری بندہ ہے, اگر اس میں کوئی اس کا دامن صاف ہے, صاف پاک ہے, تو وہ کہے گا جی یہ میرے اوپر الزام ہے, اس کا فورینزک آڈٹ کرایا جائے,
اور اگر یہ ٹھیک نکلے تو مجھے سزا ہونی چاہیے، اور اگر یہ غلط نکلے تو پھر ان لوگوں کو سزا ہو کہ جن لوگوں نے یہ آڈیو جو ہے نا ریلیز کی ہے۔ یہ بڑا ایک لاجیکل سوال ہے۔ سر آج پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جی آپ ان آڈیوز کا فورینسک آڈٹ کروائیں، یہ آڈیو لیک جو ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو آڈیوز ہیں وہ سپریم کورٹ کو بدنام کرنے کے لیے ہیں۔ تو آپ ایسا کیجئے، اس پہ ایک بینچ بنا دیں، ان سے کہیں کہ جی ایسی جتنی بھی آڈیوز آئی ہیں نا جس میں مظاہر علی نقوی صاحب بات کر رہے ہیں پنجاب کے بڑے ڈاکو کے ساتھ، تو وہ بات اور بھی جتنی آڈیوز آئی ہیں، عائلہ ملک والی بھی آڈیوز آئی ہیں، جتنی بھی، ان سب کا فورینسک کروا دو اور حکومت پاکستان اس کی فیس پے کرے فورینسک کی، یا ہمارے پاس یہاں لیبارٹری ہے اگر وہاں ہو سکتا ہے تو، اگر نہیں تو باہر سے ہو سکتا ہے، تو آپ اپنی پوری تسلی کریں۔ تو اگر آپ کا دامن صاف ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ججز کا دامن صاف ہے، تو آپ اس کی آڈیو کی فورینسک آڈٹ کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ پھر جس کو سزا دینی ہے اس کو سزا دیں، جس کو بری کرنا ہے اس کو بری کریں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ ان ساری چیزوں سے آنکھیں چرائیں، آپ ان ساری چیزوں سے پہلو تہی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب میں نہ مانوں والی بات ہے اور میں ہی بینچ بناؤں گا اور میری ہی مرضی چلے گی۔ سر ایسا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب نہ ہو پائے۔ اب بہت سارے معاملات، وقت گزر گیا ہے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، بہت ساری چیزوں کی سمت تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ کچھ اپنے حساب سے، وہی والی جنرل باجوہ نے جیسے کہا ہے کہ آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں، میں شریف کہہ رہا ہوں، انہوں نے کمزور کہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب مبینہ طور پہ، مبینہ بھی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کو یرغمال بناتے ہیں، ان پر غالب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو، تو اس کا مطلب یہ بھی بہت بڑا الزام ہے۔ آپ کو چاہیے آپ جنرل باجوہ کو طلب کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے کس طرح سے کہا ہے کہ میں کمزور ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو بہت طاقتور ہوں اور مجھے کوئی یرغمال نہیں بناتا۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے۔ تو سر یہ میرا خیال ہے، یہ اب وہ میں نے آپ کو کہا نا، میں سیاسی بھی بتاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے، ٹسل اتنی شدید ہے کہ کچھ بھی ہوگا، لیکن اب وہ والی صورتحال نہیں ہوگی کہ جو فیصلہ آئے، چونکہ اب خود فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر سے متنازع ہو گیا ہے۔ 4 ججز کہہ رہے ہیں ہم نے اس کی الٹ فیصلہ دیا ہے، ہمیں چیف جسٹس نے 2 کو زور زبردستی بینچ سے نکال دیا ہے، وہ 3-2 بنانے کے لیے، جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ بتایا جائے اس کے پیچھے ہے کون، اور یہ کیا ایسا فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔